ایران جوہری ہتھیاروں کی تیاری سے دستبردار ہونے پر رضامند ہے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا ایران میں نئی قیادت آئی، اسے رجیم چینج کہہ سکتے ہیں۔ تہران اس بار سمجھداری سے بات کر رہا ہے، اب ہم صحیح افراد سے مذاکرات کر رہے ہیں، جن سے بات ہو رہی ہے وہ ڈیل چاہتے ہیں۔ ایران نے ہمیں تیل اور گیس سے متعلق بہت بڑا تحفہ دیا، تحفہ بہت قیمتی اور آبنائے حرمت سے متعلق ہے۔ دیکھتے ہیں ایران کے ساتھ معاہدے سے متعلق اب کیا بنتا ہے۔ پاکستان سفارتی محاذ پر سرگرم، ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں کا خیر مقدم، فریقین کی رضامندی سے مذاکرات کی میزبانی باعث افتخار۔ خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے بات چیت کا عمل ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر پیغام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، نمائندے خصوصی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کو ٹیگ کر دیا۔ امریکی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ مذاکرات میں پاکستان کے کردار پر بڑی بیٹھک، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، عسکری قیادت، وفاقی وزراء اور سینئر حکام کی شرکت۔ پاکستان کی سفارتی کاوشوں پر غور، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شرکاء کو صورتحال پر بریفنگ۔ شہباز شریف کی مذاکرات کی ممکنہ میزبانی کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت، کہا تنازع کے حل کے لیے عالمی سطح پر پاکستان کا کردار تسلیم کرنا خوشائند بات ہے۔ ایران کسی بھی قیمت پر معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ہم اب بہتر افراد سے بات کر رہے ہیں، جن سے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ڈیل چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، اسٹیو وٹکوف، جے ڈی وینس اور مارکو روبیو متحرک ہیں۔ دیکھتے ہیں ایران کے ساتھ معاہدے سے متعلق اب کیا بنتا ہے۔ ایران میں نئی قیادت آئی ہے، یہ رجیم چینج ہے، انہوں نے ہمیں ایک تحفہ بھیجا جو کل مل گیا۔ ایران جوہری ہتھیار کبھی نہ بنانے کے لیے راضی ہے۔ بہت پرفیکٹ ٹیم ورک ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا، کہ جنہوں نے پاکستان کو ورلڈ سٹیج پہ اتنا ریلیونٹ کر دیا ہے کہ آج پاکستان کا نام ہر کوئی عزت سے لیتا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا پرفیکٹ ٹیم ورک، شہباز شریف کے ٹویٹ کے پیچھے اعتماد، پاکستانی خطے میں بیلنس قائم رکھا، امریکہ اعتماد کر رہا ہے، خلیجی ممالک بھی پاکستان کو اہم سمجھتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پروگرام ریڈ لائن ود دلت میں گفتگو، کہا پوری دنیا فیلڈ مارشل کے کردار کو مان رہی ہے، دیکھنا ہوگا امریکہ اور ایران کس چیز پر راضی ہوتے ہیں، مذاکرات کے لیے راستہ کب نکلے گا یہ کہنا قابل اس وقت ہے۔ جنگ کی آگ بجھانے کے لیے پاکستان کی ڈپلومیسی کا دنیا بھر میں چرچا، وائٹ ہاؤس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ بات چیت کی تصدیق کر دی۔ ترجمان کیرولائن لیوٹ نے واضح کیا، یہ حساس سفارتی بات چیت ہے، امریکہ معاملے پر میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا، باضابطہ اعلان ہونے تک قیاس سرائیوں کو حتمی نہ سمجھا جائے۔ سی سی این کے مطابق مذاکرات کے لیے امریکہ کی جانب سے رابطہ کیا گیا، ایران جنگ کے خاتمے کے لیے پائیدار تجاویز سننے کو تیار ہے۔ ایران کی امریکہ کی جانب سے 15 نکات ملنے کی تصدیق، امریکی میڈیا سے گفتگو ہوئے ایرانی سفارتکار کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے نکات ثالثوں سے ملے، جائزہ لیا جا رہا ہے، سوچ و بچار اور مکمل مشاورت کے بعد بیان جاری کیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر نے جنگ بندی کی شرائط بتا دی، امریکہ کو ایران کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی ضمانت دینا ہوگی، جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کا معاوضہ فراہم کیا جائے، آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کی اجازت دی جائے، میزائل پروگرام کو محدود کرنے سے بھی انکار، توانائی تنصیبات پر حملہ ہوا تو امریکہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، محسن رضائی کی وارننگ، چینی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب کو فون، تنازع کو بات چیت سے حل کرنے پر زور، عباس اراغچی کا ملیشین وزیر خارجہ سے بھی رابطہ، خود مختاری اور حق دفاع کے عزم کو دہرایا۔ دنیا کے کئی ممالک میں عوامی بیداری دیکھ رہے ہیں، لوگ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، پاکستان، ترکی، عراق، لبنان اور مصر کے عوام آواز بلند کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا امن صرف باہمی تعاون اور عوام کے خواہشات کے احترام سے ہی ممکن ہے۔ ایرانی اسپیکر کا کہنا ہے تیل کی کاغذی منڈی میں ہونے والی سرگرمیوں کا بخوبی علم ہے، دیکھتے ہیں کیا وہ ایندھن کو تبدیل کر سکتے ہیں یا صرف باتیں ہی کریں گے۔
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीन के सफ़ीर जांग ज़ीटोंग की मुलाकात, मशरक़ वुस्ता में मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए तनाव फौरी कम करने पर जोर, पाकिस्तान और चीन के दरमियान ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अयादा, फरीक़ैन का करीबी ताउन बरकरार रखने पर इत्तेफाक, बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिज भी इसहाक डार से मिले, खिते की सूरत हाल पर गुफ्तगू, इलाकाई अमन के लिए बातचीत का अमल नागुज़ीर करार। चीन की मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ, पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए सालसी का किरदार अदा कर रहा है। बाज़ ममालिक का अजारा दराना रवैया आलमी कवानीन अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के खिलाफ है। इस्लामाबाद में चीनी सफ़ीर की गुफ्तगू, इसराइल सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, तुर्क सदर की वार्निंग, कहा खित्ते में अमन और इंसानियत को बरकरार रखने के लिए हमलों को रोका जाए। नेतन्याहू की जंग का खमियाजा 8 अरब लोग भुगत रहे हैं। मक्का और इसराइल बाज ना आया, मुज़ाकरात और हमले साथ साथ, ट्रंप के मना करने के बावजूद ईरान में गैस तनसीबात पर हमले, तेहरान में शदीद धमाके, तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना, खुर्म शहर में गैस पाइपलाइन और इस्फहान में गैस प्रेशर रिडक्शन स्टेशन पर बॉम्ब बरसा दिए, तबरेज़ में बमबारी से 6 शहरी शहीद, मजीद 122 जख्मी, हमलों में अब तक 498 स्कूल और 62,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा, 5 सालाना इंकलाब ने अमरीकी ड्रोन मार गिराया, इसराइल की लबनान में भी वहशियाना कार्रवाइयाँ, हमलों में 6 अफराद शहीद 9 जख्मी, लबनान ने ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए, तेहरान से अपना सफ़ीर वापस भी बुला लिया, ईरानी सफ़ीर को भी मुल्क छोड़ने का हुक्म, हिज़्बुल्लाह की लबनान से ईरानी सफ़ीर की बेदखली की मसम्मत। ईरान का तगड़ा जवाबी वार, सिजील, इमाद और खैबर शिकन मिसाइलों की बौछार, बिन गौरियन एयरपोर्ट पर तैयारों को निशाना बना डाला, तलबीब, रमादगान, नेगिव और बैरशबी में फौजी अहदाफ निशाना, बिन गौरियन खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी ईरान का हदफ, बहरीन पर हमले में अमाराती फौज का कॉन्ट्रैक्टर जाँ बहक, 5 अरकान जख्मी, अमाराती वजारत दिफा की तस्दीक, कुवैत में ड्रोन हमले से पावर ट्रांसमिशन की 7 लाइनें मुतासिर, इराक में PMF हेड क्वार्टर्स पर फजाई हमला, हलाकतों की तादाद 16 हो गई, अरबील में मिसाइल हमले में 6 कुर्द फौजी हलाक। मोहम्मद बाकिर जुल्कदर अली लारीजानी की जगह ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मुकर्रर, अमरीका ईरान जंग के दौरान अमवात के अदाद शुमार जारी, ईरान में 1550 शहरी लुक़मा अजल बने, 18,551 जख्मी, लबनान में 1026 शहादतें, इराक में 61, UAE में 8, कुवैत में 6, ओमान में 3, बहरीन में 3 और सऊदी अरब में 2 अफराद जाँ बहक हुए। मुज़ाकराती माहौल के बावजूद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गैर मुस्तहकम, अमरीकी खाम तेल की कीमत $91.55 फी बैरल पर आ गई, ब्रेंट क्रूड ऑयल $102.23 फी बैरल में फरोख्त। ईरान जंग से पैदा शुदा सूरत हाल, एशियाई तरक्याती बैंक का बड़ा ऐलान, कशीदगी के असरात से निमटने के लिए माली पैकेज देने का फैसला, एशिया और एशिया पैसिफिक ममालिक को फौरी माली मदद दी जाएगी, फौरी बजट सपोर्ट और फाइनेंसिंग प्रोग्राम का आगाज। तवानाई बहरान से निमटने का चैलेंज, पंजाब बड़े फैसलों के लिए तैयार, अहम सिफारिशात वज़ीर आला को पेश, तालीमी इदारों में 15 अप्रैल तक छुट्टियों की तजवीज़, पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा, मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने पर गौर, गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी, मेट्रो और बस सर्विस बढ़ाने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तमाम सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन फ्यूल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी, हाई ऑक्टेन फ्यूल का इस्तेमाल ज़रूरी हो तो मुतालिका अफसर या सारिफ बोझ खुद उठाएगा, अलामिया जारी, मुतालिका इदारों को फैसले पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। भारतीय अदालत से चेयरपर्सन दुख्तरान मिल्लत आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा सुना दी, नाहिदा नसरीन और फहमीदा सूफी को 30-30 साल की कैद की सजा सुनाई गई। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लून का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा कश्मीरी हुर्रियत पसंद खवातीन रहनुमाओं को सजाएं काले कवानीन के तहत दी गई हैं। कराची के इलाके गुलशन हदीद में वाटर कॉरपोरेशन की लाइन में बच्ची डूब गई, पुलिस के मुताबिक लाइन खुली हुई थी, बच्ची पानी भरते हुए स्लिप होकर गिर गई, तलाश जारी।
کراچی میں بارش سے قبل ہی سڑکیں زیر آب آ گئیں. ناظم آباد نمبر 1 میں نکاسی آب نہ ہونے سے جنازے اٹھانا بھی مشکل. شہری کی بنائی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. انتظامیہ سے شکایات کر کے تھک گئے, کوئی سنا ہی نہیں, شہریوں کی دہائی. مغربی ہواؤں کے اثرات, بادلوں کی گرج برس کا امکان. ملک کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی. سلسلہ 31 مارچ تک جاری رہے گا. آندھی اور یالہ باری کا الرٹ جاری. اسلام آباد, وسطی اور جنوبی پنجاب, کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسنے کا امکان. آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں برف باری کا نیا سپیل متوقع. کرکٹ کا دھمال, پی ایس ایل کا استقبال, رنگ برنگے ایونٹ کا آفیشیل ترانہ ریلیز. اینتھم کا تھیم بیچ پہ کھیلیں گے رکھا گیا. عاطف اسلم, آئمہ بیگ اور صابری سسٹرز نے آواز کا جادو جگایا. اور انٹرٹینمنٹ, گلیمر, ایکشن, ری ایکشن, T20 کے سارے رنگ پی ایس ایل کے سنگ. کرکٹ کی دھن چھڑنے میں ایک دن باقی. غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد جاری. مائیکل بریسویل, مستفیض الرحمان, معین علی, کشال مینڈس سمیت غیر ملکی کھلاڑی اور کوچز لاہور پہنچ گئے. بابر اعظم, سائم ایوب, سلمان آغا اور دیگر کھلاڑیوں نے ٹیموں کو جوائن کر لیا. پشاور زلمی, کوئٹہ گلیڈیٹرز کا طویل ٹریننگ سیشن.